یہاں ہرن کے بارے میں ایک الفاظ کی کہانی ہے جس کے بچے جنگل میں کھو گئے تھے۔ جنگل کے اوپر سورج غروب تھا، درختوں پر سنتری کا گرم چمک ڈال رہا تھا۔ لونا نامی ایک ڈو ڈھٹائی سے اپنے دو فینوں کی تلاش کر رہا تھا جو اس کی طرف سے بھٹک رہی تھی۔ وہ گھنٹوں تلاش کر رہی تھی لیکن ان کا کہیں بھی کوئی نشان نہیں تھا۔ لونا پریشانی کے ساتھ خود کے ساتھ تھا۔ وہ ہمیشہ سے ایک حفاظتی ماں رہی تھی اور جنگل میں اس کے بچے کھو جانے اور تنہا ہونے کا خیال ناقابل برداشت تھا۔ اس نے ان کو پکارا، اس کی آواز درختوں سے گونج رہی ہے لیکن صرف خاموشی ہی تھی۔ جیسے اندھیرے گہرا ہوا، لونا کی پریشانی بڑھ گئی۔ وہ جانتی تھی کہ جنگل ایک خطرناک جگہ ہو سکتا ہے، خاص طور پر دو نوجوانوں کے لیے۔ اس نے ان تمام شکاریوں کے بارے میں سوچا جو سائے میں گھوم رہے تھے، غیر یقینی شکار پر اچھالنے کا انتظار کر رہے تھے۔ صرف لونا امید کھونے لگا تھا۔ اس نے انڈر بش میں ایک بےہودہ ہنگامہ آرائی کی۔ اس نے قریبی شاخ پر ایک عقلمند بوڑھا الو کو دیکھا۔ اسے عقلمندوں سے آنکھوں سے جانتی ہے۔ کون کون کھو گیا ہے؟ الو نے نرم گھومنے والی آواز میں پوچھا۔ لونا نے صورتحال کی وضاحت کی اور الو نے پوری توجہ سے سنا۔ جب وہ ختم ہوئی تو الو نے سوچ سمجھ کر سر ہلایا۔ فکر نہ کرو لونا، الو نے کہا، میں آپ کو اپنے فینس کو تلاش کرنے میں مدد کروں گا، لیکن پہلے آپ کو پرسکون ہونے اور واضح طور پر سوچنے کی ضرورت ہے۔ گھبراہٹ سے صرف مزید پریشانی ہوگی۔ لونا نے گہری سانس لی اور پرسکون ہونے کی کوشش کی۔ اس نے آخری بار سوچا تھا کہ اس نے ہر تفصیل کو یاد رکھنے کی کوشش کرتے ہوئے اپنے فینس کو دیکھا تھا۔ الو نے اسے دیکھا، حوصلہ افزائی کے ساتھ سر ہلایا۔ آہا، لونا نے حیرت سے کہا، جیسے ہی اچانک اس کی یاد آتی ہے۔ مجھے اب یاد ہے، وہ پرانے بلوط کے درخت کے قریب کھیل رہے تھے۔ میں نے انہیں قریب ہی رہنے کو کہا لیکن وہ بھٹک گئے۔ الو نے سر ہلایا۔ یہ ایک اچھی شروعات ہے۔ اب آئیے ایک نظر ڈالیں ایک ساتھ۔ لونا اور الو پرانے بلوط کے درخت کی طرف روانہ ہوئے۔ چلتے چلتے الو نے لونا کے بارے میں لونا سے سوالات پوچھے اور ان کی شخصیات اور عادات کا احساس حاصل کرنے کی کوشش کی۔ جب وہ پرانے بلوط کے درخت پر پہنچے تو لونا کے دل نے ایک دھڑکن چھوڑ دی۔ وہاں درخت کی جڑوں میں بسنے والے اس کے دو فین تھے، تیز سو رہے تھے۔ لونا ان کے پاس پہنچا اور اسے نرمی سے آہستہ سے گھسیٹتے ہوئے سوتے ہوئے آنکھیں کھولتے ہوئے فینس نے ہلچل مچا دی۔ ماں، انہوں نے کہا، اتحاد میں۔ لونا کو اس کے فینس کے ساتھ دوبارہ مل کر خوشی ہوئی۔ اس نے الو کا بے حد شکریہ ادا کیا اور مستقبل میں ہمیشہ زیادہ چوکس رہنے کا وعدہ کیا۔ الو مسکرایا۔ دیکھتے ہی دیکھتے لونا اور اس کے فینس کو دوبارہ ملایا گیا۔ یاد رکھنا لونا، الو نے کہا، جنگل ایک خطرناک جگہ ہو سکتا ہے لیکن یہ حیرت اور جادو سے بھی بھرا ہوا ہے۔ ذرا ہوشیار رہیں اور ہمیشہ اپنی جبلت پر بھروسہ کریں۔ اور اس کے ساتھ ہی الو نے اپنے پروں کو پھیلایا اور لیا پرواز، اندھیرے میں غائب ہو رہی ہے۔ لونا نے اسے جاتے ہوئے دیکھا۔ الو کی مدد کے لیے ان کا مشکور ہوں۔ جیسے ہی اس نے اپنے گھروں کو واپس ان کے گھر لے جایا، لونا کو احساس ہوا کہ اس نے ایک اہم سبق سیکھا ہے۔ جنگل حیرت کی جگہ تھا لیکن یہ بھی خطرہ کی جگہ تھی، اور ایک ماں کی حیثیت سے یہ اس کا کام تھا کہ وہ اپنے بچوں کی حفاظت کرے جبکہ انہیں بہادر اور آزاد رہنے کی تعلیم بھی دے۔ اور جیسے جیسے ان کی عمر بڑھتی جا رہی ہے، انہوں نے جنگل کے عجائبات کی تعریف کرنا سیکھا جبکہ اس کے خطرات کا بھی احترام کیا۔ لونا اور اس کے فینس کی کہانی پورے جنگل میں پھیل گئی، جو خاندانی بہادری اور چوکسی کی اہمیت کی تمام جانوروں کو یاد دلاتی ہے۔ اور جب تک لونا کی بات ہے تو وہ اپنے باقی دن جنگل میں زندہ رہی۔ اس دن اس سبق کے لیے ہمیشہ ان کا مشکور تھا، اور اس نے جو مضبوط بہادر فینس کو اٹھایا تھا اس پر ہمیشہ فخر ہے۔ نون غنہ